خودی اور خودداری کی تعلیم دیتے ہوئے علامہ نے اپنے کلام میں شاہین کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس درویش پرندے کی خصوصیات اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم نوجوان کو مخاطب کیا ہے۔ اس پرندے کی مانند خوددار، قناعت پسند، تیز نگاہ اور غیرت و حمیت کا پیکر بنو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو دوسرے پرندوں سے مختلف خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کا مزاج درویشانہ ہے، وہ کسی محل یا اونچے برجوں پر آشیانہ نہیں بناتا، بلکہ وسیع و عریض فضا میں محو پرواز رہتا ہے اور رات گزارنے کے لیے سخت چٹانوں پر رکتا ہے۔ وہ سرسبز درختوں اور باغات کو خاطر میں نہیں لاتا، موسموں کی سختی اس کی پرواز کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ علامہ فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شاہین اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہ تو عام پرندوں کی طرح زمین پر رزق تلاش کرتا ہے اور نہ کسی اور کا مارا ہوا شکار اپنی خوراک کا حصہ بناتا ہے۔ یہی اس کی غیرت و حمیت ہے۔ وہ صرف اپنی بھوک کی حد تک خوراک لیتا ہے، لیکن اپنے پروں کو حرکت و عمل کے تابع رکھنے کے لیے شکار پر جھپٹتا ہے۔ حرص و ہوس اس کی فطرت کا حصہ نہیں، وہ اپنے خون کو گرم رکھنے کے لیے شکار کرتا ہے۔ علامہ مسلم نوجوانوں میں ایسی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اسے اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں، ایسی شاہینی صفات اپنے اندر پیدا کر لو، کیونکہ ہمارے اسلاف ایسی ہی صفات کے حامل تھے، اور جب قوم کے جوانوں میں شاہینی صفات پیدا ہوتی ہیں تو پھر ان کی نگاہوں میں وہ وسعت اور بلند نظری پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل آسمانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کم ہمتی چھوڑ کر بلند ہمت ان کے کردار کا حصہ بنتی ہے۔ چنانچہ علامہ فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ شاہینی صفات کا حامل مرد مسلمان دنیا اور دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمانی مخلوق کی صفات رکھتا ہے۔ چونکہ وہ جذبہ عشق سے سرشار ہوتا ہے، لہٰذا غیر اللہ کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ ایسے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا گیا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ چونکہ مرد مسلمان کے کردار میں خودی و خودداری نمایاں ہوتی ہے، اور یہ خودی جذبہ عشق سے تکمیل پاتی ہے، اور جذبہ عشق قربانی کے بغیر نامکمل ہے، لہٰذا منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان جذبات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جذبات مسلم نوجوان کو حرکت و عمل پر ابھارتے ہیں، اور جذبہ ایمانی کے تحت وہ منزل مقصود تک پہنچنے کی جد و جہد کرتا ہے، اور اس جد و جہد و کوشش میں وہ جذبہ شہادت سے سرفراز ہونے کو اپنے لیے عین سعادت تصور کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہی راستہ ہے، اگرچہ دشوار ہے، تاہم رہنما راہبر بھی یہی ہے۔ ایک مرد مسلمان اور عاشق صادق کے سامنے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بلندیوں کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی منزل صرف محبوب حقیقی سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج سائنس کی دنیا میں کئی انقلابات رونما ہو چکے ہیں، سائنسدان ستاروں تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، چاند اور خلا تک پہنچنے کے دعوے منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن مغربی دنیا کی یہ کامیابی محبوب حقیقی تک رسائی کا ذریعہ نہیں، اس لیے کہ یہ جذبہ عشق سے عاری ہے، یہ محض اس دنیا اور اس دنیا کی آسائشوں تک محدود ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، فلسفی کو بحث کے اندر
خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ یقیناً ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ سائنس کی اس ترقی نے دنیا کو بے شمار آسائشوں سے ہمکنار کیا ہے، ہر طرح کی سہولیات فراہم کی ہیں، غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مغربی دنیا سائنس کے میدان میں جو نئی نئی ایجادات کر رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ دراصل اس سب کے پیچھے اسلامی دنیا کار فرما ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے جن علوم و فنون کی ابتدا کی، ان کے بعد آنے والے مسلمانوں نے ان کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ریسرچ اور محنت سے ہاتھ اٹھا لیا اور ان علوم و فنون کو مغربی دنیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور آئندہ کی کامیابیاں اپنے نام کر لیں۔ آج 21ویں صدی کی تمام تر ترقی در حقیقت اسلامی علوم و فنون کی مرہون منت ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنا مسلمان نوجوانوں کا کام ہے۔ انہیں قرآن، سنت و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی تاریخ کے دریچوں میں جھانک کر اس علمی سرمائے، علمی خزانے کی تلاش کرنی ہوگی اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ ہماری میراث ہے جو دوسروں نے ہتھیا لی ہے، لیکن ہمارے بازوؤں میں ایمان کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے اس قیمتی علمی خزانے کو حاصل کر کے رہیں گے۔ علامہ نے مسلمان نوجوانوں کو ہمت و کوشش کا سبق دیتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ وہ علم کے موتی یعنی کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اب علم کے یہ موتی واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جذبہ ایمانی، غیرت و حمیت، بلند ارادے، عشق حقیقی۔ وما علینا الا البلاغ۔